بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب دیکھا تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہوا پایا۔ یہاں رسول کا ذکر ہے، وہاں رسول کا ذکر ہے۔ مومن کے گھر میں رسول کا ذکر ہے، ہر خشک اور تر میں رسول کا ذکر ہے۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور جب میں نے یوں بولا تو ایک صاحب کہنے لگے، جناب اعلیٰ آپ نے تو ہر جگہ پر کہہ دیا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، تو پھر کیا جہنم میں بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اگر وہ رسول کا ذکر کرتا تو جہنم میں جاتا ہی کیوں؟ لیکن اگر علماء اجازت دیں تو میں اس کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ سوال ہوا وہ کیسے؟ دیکھو بھائی، جنت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جنت میں جانے والے تمام اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ اپنی رحمت والی جگہ عطا فرمائی، یعنی جنت کی رہائش عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیری رحمت ہے، تیری نعمت ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ ہم نے تجھے مانا اور تیرے رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی۔ ہم نے تیری تابع داری کی اور تیرے رسول کی تابع داری کی تو یہ جگہ ملی۔ ہم نے تجھ سے وفاداری کی اور تیرے رسول سے وفاداری کی تو یہ جگہ ملی۔ ہم تجھ پر اور تیرے رسول پر قربان ہوتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تجھ پر اور تیرے رسول پر مرتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تیری اور تیرے رسول کی محبت میں رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تیرا اور تیرے رسول کا حکم مانتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہم تیری تسبیح اور تیرے رسول پر درود پڑھتے رہے تو یہ جگہ ملی۔ ہاں جنت والے کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے مدینہ دیکھا یا نہ دیکھا لیکن زیارت مدینہ کی طرف رکھتے ہیں، اور جتنی مرتبہ بھی زندگی میں ربیع الاول شریف آیا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے رہے، محفل نعت سجاتے رہے، درود شریف پہنچاتے رہے اور جھوم جھوم کو صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے۔ تو آج آیا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، جھوم جھوم کو منایا، محفلیں سجائیں، درود پاک پہنچایا۔ یا اللہ آج جنت اسی لیے نصیب ہوئی؟ ذرا توجہ کرنا کہ یہ ساری باتیں تو ایک جنتی جنت ملنے پر خوشی میں کہے گا، اپنی مسرت اور ذوق میں کہے گا، لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی جہنمی جہنم میں روتے ہوئے شرمندگی سے، ندامت سے، افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہو کہ اے میرے اللہ بہت بہت افسوس، کاش ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھا ہوتا، کاش ہم نے رسول پاک کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی، کاش ہم نے رسول کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ نہ دی ہوتی، کاش ہم نے شیطان کی وسعت علمی کو نبی کے علم سے زیادہ نہ بتایا ہوتا، کاش ہم نے پیارے کریم آقا کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھا ہوتا۔ بس جہنم والے اپنی ایک غلطی کو یاد کرتے کہتے ہوں گے کہ کاش ہم نے لوگوں کے پیچھے لگ کر دامن غوث اعظم نہ چھوڑا ہوتا۔ آج تو ایک ایک غلطی کو تسلیم کرے گا اور کہے گا کہ
کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے ابو بکر نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے عمر فاروق نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے عثمان غنی نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے حیدر کرار نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے بلال حبشی نے مانا تھا، کاش میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے سلمان فارسی نے مانا تھا، اور کچھ یوں بھی کہیں گے کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے غوث اعظم نے مانا تھا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے امام اعظم نے مانا تھا، کاش میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے داتا علی حجویری نے مانا تھا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مانا ہوتا جیسے خواجہ اجمیری نے مانا تھا، کاش ہماری سمجھ میں وہ بات آ جاتی جو امام احمد رضا نے سمجھائی تھی، کاش ہماری سمجھ میں وہ بات آ جاتی جو فضل خیر آبادی نے سمجھائی تھی، اور وہ جہنم میں چلتے ہوئے بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا ہوتا، تو وہ جہنم میں بار بار افسوس کر رہا ہے اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اس کی زبان سے بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جنت میں بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، جہنم میں بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، لیکن دونوں ذکر کرنے والے ذاکر برابر نہیں ہے، یعنی جنت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے، جہنم میں وہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے، دونوں کو ذکر کرنے میں فرق یہ ہے کہ جنتی مسرور ہو کر ذکر کر رہا ہے، جہنمی مجبور ہو کر ذکر کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔